آپ نے بہت اچھا کیا تعلیم اور صحت کا نام جی. اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کو مکمل طریقے سے، یعنی جیسے نہیں کہتے سر پہ کفن باندھ کے، جی اور اس پہ بالکل وار فوٹنگز پہ کام کریں. وار فوٹنگز پہ بلوچستان میں جو تبدیلی آنی ہے یہ دیکھیں گے. جی بہت بڑی تبدیلی ہے. اسلام آباد میں جو حکومت ہے، جی حکومت سے مراد ہم جو ریاست اور حکومت کہتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈرز جی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ. رخ ان کا صحیح طرف ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جن کی وجہ سے وہ دنیا کو پتہ ہے. جی اور شروع قسمت یہاں ایک گروہ آیا جس میں ایک سب نیشنلسٹ وزیر اعلیٰ ہے، جی جنہوں نے نسلی تعصب کے اوپر ڈھول بجا بجا کے کوئٹہ کی گلیوں میں اور بلوچستان میں اعلان کیا کہ پنجابیوں کو نکالو. ہمیں 100 سال پیچھے اس شخص نے اور اس کے گروہ نے اور شرم آنی چاہیے ان کو. وہ مجرم ہے، وہ شخص ابھی اس دنیا میں لیکن مجرم ہے خدا رسول کے سامنے قیامت کے دن اللہ کے حکم سے. وہ مجرم ہے پورے بلوچستان کا، بلوچ قوم کا، براہوئی قوم کا. آپ خود، میں آپ کو آج بھی پھر دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں، میں گھماؤں گا آپ کو اسکیمیں دکھاؤں گا. فٹ اسکیمیں جو نامکمل پیسے یہ سارے کھا گئے ان کے پیٹ میں اور ان کے دہشت گردوں کے پیٹ میں یہ سب کچھ ان میں سے یہاں پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں. میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا، آپ نے نام نہیں لیا. یہ اختر مینگل صاحب ہیں یا جاوید مینگل صاحب؟ یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، جو یہ ڈیتھ اسکواڈ جو انڈین ہے اس کے سربراہ ہیں یہ دو، جی تو شاید ان میں کوئی تیسرا بھی ہو. یہ تو دو ہیں ہی. یہ اختر ایک بہروپیہ ہے. اچھا جی. اور اس کا کام ہے اور اس جیسوں کا کام ہے آگ لگا کے اس کا فائدہ لینا، مسنگ پرسنس کا راگ الاپ کے، لوگوں کو پہاڑوں پہ چڑھا کے، لوگوں کو دہشت گرد بنا کے پھر مظلومیت کا کارڈ کھیل. یہ بینیفیشری ہیں ان برے اور یعنی اجتماع فساد، تاکہ ان کی بنیاد پر ان کی گندی سیاست پھر زندہ. فتنۃ الہندوستان کا ایک شرنگیز گروپ ہے BLA. ہر گروہ کسی نہ کسی اس کے پیچھے را فنڈڈ سردار کا، یا برٹشر کے دور میں جو ان کے کتے نہلاتے تھے یہ جو سردار ان کے ایجنٹ تھے، بگی جنہوں نے کھینچی، وہی ان کو چلا رہے ہیں. جنرل مشرف جب 1999 میں آئے تو اس کے بعد احتساب کا جو انہوں نے نعرہ لگایا، تو اس وقت بلوچستان میں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے اسکول، ہمارے ہاسپٹلز سب پہ حاضری 100% ہوئی. اور اس سے پہلے 1990 سے لے کے 1990 سے لے کے 1999 تک جو حالت تھی اس میں 60 to 70% فرق آیا. میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ایک بار پھر بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے میر شفیق الرحمان مینگل صاحب کو. انہوں نے جو اپنی جوانی ساری یعنی کئی سالوں سے مسلسل یہ جو سن آف سوائل ہیں، پاکستان کے لیے ان کی قربانیاں جو ہیں وہ بے مثال ہیں، اور آج بھی ان کی فیملی ریاست پاکستان کے لیے قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہے. ان کا جو بے لوث محبت ہے پاکستان کے لیے اور بالخصوص بلوچستان کے لیے، اس سے متعلق ہم ان سے جو ہے وہ بات چیت کریں گے. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام، شکریہ. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ایک افسوسناک واقعہ ہوا آپ کی فیملی میں، آپ کے بھائی ان کو شہید کیا گیا. وہ معاملہ جو ہے کیا پتہ لگا کہ قاتل کون ہیں؟ ان قاتلوں کے حوالے سے کوئی جو حکومت بلوچستان ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے؟ بہت شکریہ حسن ایوب صاحب. میرے بڑے بھائی میر عطا الرحمان مینگل، جون کے مہینے میں ان کو شہید کیا گیا. تو فتنۃ الہندوستان کا ایک شرنگیز گروپ ہے BLA، جی اس نے رسپانسبلٹی بھی کلیم کی. اس کے علاوہ ہمارے اداروں کو اور سب کو پتہ ہے کہ قاتل کون ہے، نامینیٹڈ بھی ہیں. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ جو براس کے جتنے آرگنائزیشنز ہیں یہ تو رات تو ان کو چلا ہی رہا ہے. جی لیکن لوکلی یہ جو سرداری نظام ہے بلوچستان میں، ہر گروہ کسی نہ کسی اس کے پیچھے را فنڈڈ سردار کا، یا برٹشر کے دور میں جو ان کے کتے دھوتے تھے، جی نہلاتے تھے، کتے نہلاتے تھے یہ جو سردار،
جی. ان کے ایجنٹ تھے, بگی جنہوں نے کھینچی, وہی ان کو چلا رہے ہیں. صحیح ہے. تو ہمارے علاقے کا وہ ایک وہ رحیم خانی نسل ہے جو قتل بھی ہوئے تھے 20th سینچری کے شروع میں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ مینگلوں کی عورتوں کو ہم انگریز کو دیں گے. تو اس جرم میں غریب مینگلوں نے اٹھ کے اپنی عزت ننگ و ناموس کو بچانے کے لیے ان کا قصہ تمام کیا تھا. انہی کی نسل چل رہی ہے. اب کچھ ان میں سے یہاں پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں, پارلیمان میں بیٹھ کے ایک ایسا بیانیہ دے رہے ہیں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, وفاق کو اور بڑی پارٹیوں کو ہمیشہ کنفیوز کر رہے ہیں. تو یہ براہ راست پھر انہی میں سے کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے فیملی میں سے ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ادھر بھی بلیک میل کر کے عمران خان کے دور میں اربوں روپے انہوں نے لیے, باہر راہ سے بھی پیسے لے رہے ہیں, اور ادھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور پاکستان محب وطن جو بڑے ایلڈرز ہیں جیسے میر عطا الرحمان 2008 میں یہ الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے, تو اس وقت بھی فارم 47 ابھی سے نہیں, اس وقت سے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کی پروونشل گورنمنٹ جو تھی وہ انہی کے رشتہ داروں کی تھی, تو ان کو سپورٹ کیا گیا اور فارم 47 پہ ان کو لایا گیا. جیسے اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ یہی سازش ہوئی. تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ انہوں نے شہید کیا. اب آپ نے سوال پوچھا کہ پروونشل گورنمنٹ, جی, تو اس میں بلا شبہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, تو بڑے ایلڈرز اور بڑے محب وطن, بہت بڑے پولیٹیکل فگرز شہید ہوتے ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں. اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ ہمارا نظام ناکام ہے. کہ پاکستان کے لیے جو بڑے لوگوں نے, بلوچستان کے عوامی لوگوں نے, بڑے سے مراد عوامی لوگ, جی بالکل, جنہوں نے حق اور سچ کا علم بلند کیا, جی, ان کے وقار کا, ان کے خون کا جو معاملہ ہے, اس میں ہمیشہ ہماری گورنمنٹس نے اور ہمارے جو ذمہ دار اداروں نے اس میں کوتاہی ہے. صحیح. یہ میں جتنی تعریف کروں وہ غلط ہوگی, لیکن یہ ہر کوئی جانتا ہے, بچہ تو یہ تو صاف بات ہے, کوتاہی ہے. صحیح. تو بیسکلی کوئی آپ نے رابطہ کیا کسی جگہ کے اوپر, کوئی ان کے علم میں بھی اگر ہے اور قاتل نامینیٹڈ بھی ہیں, آئیڈینٹیفائڈ بھی ہیں, تو پھر قاتلوں کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ دیکھیں, تو گرفتار ہوئے لوگ؟ جی ہاں, کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اچھا. دیکھیں, یہ 77-78 سال ہو گئے, کتنے ہو گئے ملک کو ہمارے 1947 سے اب تک. تو اس میں پھر دو رائے نہیں ہے. بلوچستان کا ایشو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بلیک میل ہوتے رہیں. صحیح. اور بلیک میل ہونے کی وجہ سے ایک غیر حقیقت پسندانہ جو اپیزمنٹ پالیسی ہے وہ چلتی رہی ہے. صحیح ہے. اور اس حد تک کہ پاکستان کو گالی دینے والے, ہمارے وطن عزیز کو جھنڈا جلانے والے, ہمارا مقدس جو علم ہے اس ملک کا اس کو جلانے والے, ترانے کو بند کرنے والے, ہمارے پاکستان کا نام لینے والے بڑے عوامی رہبروں کو قتل کرنے والے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے عزت دار افسران کو اس وطن عزیز کی مٹی سے وفا کے جرم میں قتل کرنے والے, آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مظلوم پاکستانیوں کو قتل کرنے والے, ان تمام یہ جو مقتولین جو عظیم شہداء ہیں, ان کے قاتلوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی برتی گئی ہے. اور یہ اصل وہ مسئلہ ہے بلوچستان کا جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. رائٹ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں, آپ نے نام نہیں لیا, یہ اختر مینگل صاحب ہیں یا جاوید مینگل صاحب ہیں یا دونوں ہیں؟ تو ہماری زبان میں ایک مثال ہے اونٹ کے بارے میں, جی, کہ اونٹ سے پوچھا گیا کہ بھائی سربال جوانے یا سرریس, کہ یعنی اترائی پہ اترنا صحیح ہے یا چڑھائی پہ؟ اس نے کہا لعنت ہو تینوں پر. کہتا تیسرا کون سا ہے؟ پھر وہ کیچڑ کا نام لیا اس نے. تو یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے, جو یہ ڈیتھ اسکواڈ جو انڈین ہے, اس کے سربراہ ہیں یہ دو, تو شاید ان میں کوئی تیسرا بھی ہو. یہ تو دو ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اوور آل مجموعی صورتحال بتائیں, کہ ہمیں تو ڈی جی ایس پی آر نے اس دن جو پریس کانفرنس کی اس میں بتا رہے تھے کہ جو آپریشنز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے 2024 کے مقابلے میں 2025 کے اندر, اور یہ بھی کہا کہ وہاں پر بھی جو افغان طالبان کی تشکیلیں آ کر کارروائی
میں ملوث ہیں. تو کیا بلوچستان کے اندر بھی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے, جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے جو افغان طالبان ہیں؟ دیکھیں یہ ایک شومی قسمت ہے کہ وطن عزیز دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا یہ پاکستان پر اس نے بڑی ذمہ داریاں نبھائیں مسلم امہ کے حوالے سے. جی اب بھی دیکھیں کہ سعودی عرب کی حفاظت کی ذمہ داری آئی حرمین شریفین کی, جی تو اسی پاک سرزمین کے عظیم سپوتوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ پچھلے یعنی جب سے پاکستان بنا ہے جو کچھ ہوتا رہا, جی تو افغانستان کا تحفظ اس وطن عزیز کے ان عظیم سپوتوں نے کیا جس پہ انشاءاللہ قیامت کے دن تمام امت کو فخر ہوگا الحمدللہ. جی لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ کیوں ایسا کیا گیا ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے, بہت ہی افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے. جی شاید اس سے بھی سخت الفاظ ہونے چاہیے اس حوالے سے. جی تو اس میں شک نہیں کہ جو پڑوس جو ہمارا ہے جی افغانستان, جی جو ہمیں امیدیں تھیں اس پہ پورا اترنا تو ایک طرف انہوں نے مایوس کیا اور اس کے بالکل برعکس کیا. تو مطلب وہ تو یہ جو ہیں تنظیمیں ہیں براس والی, جی یہ جو فطرت الہندوستان کی, جی یہ سب ادھر ہی بیٹھی ہیں افغانستان میں. بیٹھی تو ہیں لیکن اور کیا میں وہی افغان عرض شہری کر رہا ہوں اور ادھر سے ادھر کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور بالکل اب ان کے ساتھ جو ہے جو جن کا آپ نے بتایا وہ شریک ہیں ان کے ساتھ. ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر غلط نہیں, صحیح بتا رہے ہیں وہ, اور ان کے ذرائع کافی ہیں. ہم بھی علاقائی ایک ذمہ دار کے طور پہ جی ہمارے علم میں بھی کچھ باتیں بالکل صحیح ہیں. اچھا, تو یہ دو چیزیں دیکھی ہیں, پرابلم میں نے دیکھی ہیں, چاہے وہ کے پی ہے چاہے بلوچستان ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان واحد ایک صوبہ ہے جہاں کے جو سٹنگ چیف جسٹس کو صوبے کے قتل کیا گیا, آپ کے علم میں, اور اس کے علاوہ عدم تحفظ کا ایک وہاں پر ایک وقت میں اس قسم کا تاثر بن چکا تھا. کیا اب عدالتیں جو کرمنلز یا ٹیررسٹ گرفتار ہوتی ہیں ان کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں, یا یہ معاملہ جو ہے وہ مطلب آگے نہیں بڑھ سکا؟ ناکام ہے عدالتیں, بالکل ناکام. یعنی وہ کہتے ہیں وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا, ہم بھی کرتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام. تو قاتل جو ہے یہ خصوصاً فتنۃ الہندوستان والے یا یہ خوارج, عدالتوں کو ہمارے کیا ہو گیا ہے, روز محشر بھی جواب دینا ہے سب کو, اور ادھر بھی اپنے مسلمان پاکستانی بھائیوں کے سامنے, جی, اور اپنا ضمیر بھی ہے. جی, عدالتیں اس میں ناکام ہوئی ہیں اور یہ ہر پاکستانی جانتا ہے. اوکے. اس میں کیا امپروومنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ تحفظ بھی ان کا ہو؟ دیکھیں ہر وہ بھی انسان ہے, وہ کوئی ملٹری یا کوئی یعنی اس کے لیے کوئی مارشل قسم کے لوگ نہیں ہیں نا, مطلب انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے سنانے ہیں. ان کی بھی فیملیز ہیں, ان کو بھی سیکیورٹی چاہیے اور ان کو بھی فیصلے کرنے کی آزادی چاہیے وداؤٹ اینی فیئر. تو کیا مطلب ہو سکتا ہے آن لائن کر لیا جائے؟ میرا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے. اچھا جی. جسٹس نواز جو شہید ہوئے وہ جج ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئے. اچھا جی. وہ ایک متوسط طبقے کا ایک بہت ہی عزت دار پڑھا لکھا اور ذی شعور بلوچ ہونا ان کا جرم تھا. ٹھیک ہے. جس پہ سرداری نظام نے ان کو قتل کیا. اوکے. اس کے علاوہ کوئی بھی مطلب ویسے اس بدامنی کی صورتحال میں یہ ہندو کے یہ جو ایجنٹوں نے تنخواہ خوروں نے بہت سے ہر طبقے کو نقصان پہنچایا. منسٹرز بھی, پولیٹیشنز بھی, ٹرائبل ایلڈرز بھی, ڈاکٹرز, انجینئرز, جہاں تک مزدور, ہر کوئی اس کی زد میں آیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا بڑا تھریٹ بلوچستان میں ججز کو نہیں ہے. ہے تھریٹ تو ہے, لیکن باقیوں کے مقابلے میں ایسا بھی بڑا تھریٹ نہیں. میں ایک مطلب فرض کریں میں مان لیتا ہوں تھریٹ ہے, لیکن تھریٹ سے بڑا ایک پرابلم ہے ان کی سوچ میں, ان کے فکر میں, اور جو
وجہ ہے اس فیصلہ سازی میں انصاف کرنے میں جو رکاوٹ ہے ان کی، وہ یہ کہ شاید ہمارے عدلیہ کے لوگوں پہ ہمارا سیاسی ماحول اندر اثر انداز ہو جاتا ہے، اچھا جی، اور وہ بھی پولیٹیکل جو ایلڈرز کی طرح ہیرو بننا چاہتے ہیں، اچھا وہ بھی ہوا کے رخ کو دیکھتے ہیں، حالانکہ قانون اور جو انصاف ہے اس میں اس طرح کی جو چیز ہے وہ تو بدترین بے انصافی میں شمار ہوتی ہے۔ عدالت کا تو کام ہے آئین و قانون کے تحت ججز کا کام ہے فیصلہ کریں۔ مکمل انصاف کرنا، جی اور پھر اس میں ہمارے تفتیشی اداروں کا بھی قصور ہے۔ صحیح۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی حمزہ شفقات صاحب سے، انہوں نے کہا کہ اس پروسیس کو وہ کوئی نئی چیز کرنے لگے ہیں، اس میں وہ آن لائن کریں گے تاکہ پروسیکیوشن بھی اور ایگزیکیوشن بھی ہو۔ بہرحال کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے۔ مسنگ پرسنس کا جو نیریٹو بیچا آپ کے جو سیاسی حریف ہیں اختر مینگل صاحب، وہ کیا آج ان کا جو نیریٹو ہے وہ لوگ خرید رہے ہیں بلوچستان کے اندر، یا یہ صرف اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ جو یعنی قومی قیادت ہے، سیاسی قیادت، اس کو بیوقوف بنانے کے لیے بیچا جاتا ہے؟ یہ اختر ایک بہروپیہ ہے، اچھا جی، اور اس کا کام ہے اور اس جیسوں کا کام ہے آگ لگا کے اس کا فائدہ لینا، وہاں فساد برپا کر کے اس کا بینیفیشری بننا، ٹھیک ہے، مسلم پسند کا راگ الاپ کے لوگوں کو پہاڑوں پہ چڑھا کے لوگوں کو دہشت گرد بنا کے پھر مظلومیت کا کارڈ کھیلنا، یہ بینیفیشری ہیں ان برے اور یعنی اجتماع فساد کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چورن ابھی سے نہیں، یہ ان خاندانی طور پہ یہ 1960s سے اب تک بیچ رہے ہیں۔ اوکے، تو بلوچ عوام کو بہت حد تک سمجھ آ گئی ہے، اوکے، بلوچستان میں یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اتنی غلط حرکت کی، یعنی غیر بلوچی، غیر اسلامی، کہ غریب جو متوسط طبقے کی بلوچ جو خواتین ہیں عزت دار، ان کو آگے لے آئے اور ان کو تختہ مشق انہوں نے بنایا، ان کو سڑکوں پہ نکالا، ان کو ڈنڈے پڑوائے، ان کی چادریں کھینچوائی بنیادی طور پہ انہوں نے، تاکہ ان کی بنیاد پر ان کی گندی سیاست پھر زندہ ہو۔ اچھا جی، لیکن عام طور پہ دیکھا جائے بلوچستان میں پتہ اب سب کو ہے ان کی، کیونکہ عرصے سے یہ کر رہے ہیں، اور یہ 21ویں صدی ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جو ایک لٹریسی ریٹ ہے وہ پہلے سے بڑھا ہوا ہے جی، اس وجہ سے۔ اب معاملہ کیا ہے، کدھر ہے، جی، کہ بہت سے لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں ایکسپوز نہیں ہے، اسلام آباد میں یا لاہور میں، پنجاب میں وہ جو ویکنیس ہے اور وہاں جو کوتاہی ہے وہ فال کرتی ہے میڈیا کی طرف، اور ہمارے جو نیشنل لیول کے جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کی طرف۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سب ان کو ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں، کھل کے نہیں بول رہے ہیں۔ بلوچستان میں شہداء کے ورثاء کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، اور ادھر سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو شہداء ہیں ان کی وراثت میں، یا ان کا اسپوکس جو فورم ہے، جو اسپوکس پرسن ہے، وہ GGISPR ہے، اس کا آفس ہے، وہ بولتا ہے۔ باقی اگر ہم دیکھیں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایون تحریک انصاف، ان سب کو اپنے سیاسی مفادات سے بالا ہو کر بے بانگ دہل ان دہشت گردوں کو، ان فسادیوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ تو یہ اب کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، یہ بہت آسان چیز ہے، پہلے کا زمانہ نہیں، 80s نہیں ہے، 70s 60s نہیں ہے، اب تو یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ود ان نیشنلسٹ جو سب نیشنلسٹ وہاں پارٹیاں ہیں، ان میں ایسی باتیں ان کے سامنے ان کے لیے کہی جا رہی ہیں جو 100% حقیقت۔ اچھا، لیکن میں ایک بات سمجھ نہیں پایا، کیا بلوچستان کے اندر اس وقت کتنے افغانی موجود ہیں، اور کیا ان کی جو ریپیٹریشن ہے یا ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ بلوچستان وہ یعنی صوبائی حکومت وہ عمل درآمد کر رہی ہے وفاق کے فیصلے کے ساتھ؟ جی ہاں، اس حوالے سے مجھے مکمل تو معلومات نہیں، جو میڈیا کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے یا علاقائی طور پر کافی کوشش ہوئی ہے اس حوالے سے۔ کیا آپ کو وہ اب افغان دکھائی دینا کم ہو گئے ہیں؟ جی ہاں، روڈز پر؟ جی ہاں،
اچھا واپسی محسوس ہو رہا ہے. لیکن جو معاملہ ہے ہمارے ملک میں، یعنی کسی بھی کوئی بھی جو فیصلہ ہو اس میں کنٹینیوٹی اور رہنی چاہیے، بالکل رہنی چاہیے، ایک جی تسلسل اس وقت ہے. اس وقت ہے. اوور آل جو کچھ کاروائیاں ہو رہی تھی، جیسے جعفر ایکسپریس کی ایک بڑا واقعہ ہوا 2025 کا، میرے خیال سے سب سے بڑا واقعہ جعفر ایکسپریس کا ہی تھا. آپ کو لگتا ہے جی کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کو آئندہ یہ رپیٹ نہ ہو سکیں، اس حوالے سے ہم رائٹ ڈائریکشن پر جا رہے ہیں ان کو کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر؟ دیکھیں، جو اس وقت اسلام آباد میں جو حکومت ہے، جی حکومت سے مراد ہم جو ریاست اور حکومت کہتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈرز کو جی، کہتے ہیں. پولیٹیکل اینڈ جی ملٹری ہاں، لیڈرشپ. رخ ان کا صحیح طرف ہے. ٹھیک ہے اور وہ جن کی وجہ سے وہ دنیا کو پتہ ہے جی کہ جب انہوں نے اپنا منصب سنبھالا آج سے 3 سال پہلے، 3 سال پہلے جی گوادر میں آئے، ان کی جو اسپیچ تھی وہ شہداء کے ورثاء کے لیے اس طرح تھی کہ ایک ٹھنڈی اور پرسکون ہوا کا جھونکا. ٹھیک ہے بڑی امید ہوئی لوگوں کو، ڈائریکشن صحیح ہے. ٹھیک ہے ایک پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہیں اپنے بھی نالہ مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. تو وہ مجھے کہنا پڑے گا کہ ایک معاملہ ہے اسلام آباد میں جو ایک تمام صوبوں کے حوالے سے اور خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان ہمارا وہ زخم ہے جس سے لہو رس رہا ہے جی اور بڑی بہت گمبھیر حالات ہیں. سب سے لمبی انسرجنسی 2002 سے اب تک جو چل رہی ہے، ایگزیکٹلی. تو بلوچستان میں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسرائیل بھی ہے، انڈیا جی ہاں، بھی جی ہے، ہاں. باقی ادھر کوششیں ہیں، ان کو کھٹکتا ہے بلوچستان. بہت سے لوگ جو اس وقت ریاست کے فیصلہ سازوں کے جی قریب ہیں، جی بہت سے لوگ، ایک بہت بڑا گروپ ہے، جی میں کسی ایک کو نہیں کہوں گا، جی. بہت بڑا گروپ ہے. تو وہ باتیں تو وہی کرتے ہیں جو ہم وہاں بلوچستان میں جو جتنے قربانی دینے والے لوگ ہیں، میں ان کا ایک ادنا سا رکن ہوں، خدمتگار ہوں، جیسے ہم سب کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں بات. جی لیکن فرق ہے ان کی ہماری باتوں میں. ایک وہ باتیں تو ادھر کرتے ہیں لیکن ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پورے طریقے سے پتہ نہیں ہے. اوکے. ان کی رائے میں اور جو اصل مرد میدان ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس وجہ سے بہت سا ہم خون دے رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز قربانیاں دے رہے ہیں، افسران شہید ہو رہے ہیں. آپریشن جیسے آپ نے کہا کہ کچھ دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ کافی آپریشنز، مطلب وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں اضافہ ہوا ہے. باقی آپریشن تو بلوچستان میں کوئی نہیں ہے، لیکن آئی بی اوز ہاں جی اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اس سے کہیں گنا زیادہ یہ فروٹفل ہوں گے اگر ہم، یعنی اسلام آباد میں ایک جو کلچر ہے، ادھر آ کے چند لوگ خوبصورت بولیں اور وہ وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور باقی لوگوں کے قربانیوں کے بینیفیشری بنے اور لوگ ادھر مطمئن ہو جائیں نہیں ہم سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ پھر بہتری اور احتیاط کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، تاکہ دشمن کا نقصان زیادہ ہو اور ہماری شہادتیں کم ہوں اور ہماری جو قربانیاں فروٹفل ہوں. یہ معاشی اعتبار سے اگر میں بات کروں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ریکوٹیک جو ہے وہ آپریشنل ہے، اور بھی کافی معدنیات بلوچستان کے اندر موجود ہیں، ان سے مستفید ہونے کے لیے کیا جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو مکمل سیکیورٹی کے ساتھ، یعنی حفاظت کے ساتھ وہ اپنا کام کر سکتے ہیں بلوچستان کے اندر آج کی تاریخ میں یا آنے والے 6 ماہ میں؟ دیکھیں پرابلمز ہیں. اچھا جی. سورج کو انگلی کے پیچھے ہماری زبان میں نہیں چھپایا جا سکتا. ٹھیک ہے. پرابلمز ہیں اور اس کو بہت بہتری کی گنجائش ہے اور بہت زیادہ کام کرنا چاہیے، بہت زیادہ. اس وقت ایک خوف کا ماحول ہے، حالانکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ یعنی راہ کے پیسوں پہ پلنے والے ہیں، نظریہ ان کا کوئی ایسا گہرا نہیں ہے. یہ
ایک جو یعنی ایک پروپیگنڈے کی بنیاد پر، ایک تعصب کی بنیاد پر، نسل پرستی کی بنیاد پر، جی اور ہمارے بدترین جو ہمسایہ دشمن کے ورغلانے اور اس کے پیسے کی بنیاد پر ایک چیز انہوں نے بنا دی ہے. نہیں ٹیکنالوجی بھی دی ہے ان کو، اسلحہ بھی دی ہے. اس کی ایسی بنیاد نہیں ہے. اچھا جی. تو اب انہوں نے جو خوف کا ماحول کیا برپا کیا ہے، جیسے آپ نے کہا جعفر ایکسپریس کا نام لیا، 26 اگست ہوا، جی روڈوں پہ یہ اچانک آ جاتے ہیں، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے وہاں، آبادی اتنی نہیں ہے، علاقہ بہت بڑا ہے، ولڈرنیس ہے، بٹ ٹارگیٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں نا. تو ان میں وہ انہوں نے جو کام کیے اس سے خوف انہوں نے برپا کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ عارضی ہے اس وقت تک، میں کہتا ہوں یہ عارضی ہے. اگر ذمہ داری سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ مل کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کام کریں تو یہ یعنی وہ جو ان کا ایک جھوٹا برم ہے، ایک سراب کی کیفیت، ٹھیک ہے، وہ چھٹ جائے گی اور حق روز روشن کی طرح عیاں ہوگا. اور بولستان جیسے 80s میں سب سے زیادہ امن پسند صوبہ تھا، وقت نہیں لگے گا اس کو بحال ہونے میں، اس امن کو، لیکن اس میں شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے، کنسسٹنسی کی ضرورت ہے پالیسیز میں. میں سر ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے اندر جو سمت ہے صوبائی حکومت کی وہ درست ہے؟ اور کیا جو بلوچستان کا نوجوان ہے اس وقت وہ یعنی بہترین روزگار کے جو اس کو مواقع میسر آنے کے لیے اس کو بنیادی سہولیات مل رہی ہیں؟ دیکھیں ایک بات، یہ بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے، اور اس میں صوبائی حکومت اور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس میر سرفراز خان بگٹی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے انہوں نے اپنی ذات میں، اور اس یعنی جو پہلے سے جو بیڈ گورننس ان کو ورثے میں ملی تھی، تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بڑے انقلابی اقدامات کیے، اس میں شک نہیں. شہداء کے جو بچوں کو اسکالرشپس کے حوالے سے، جی، اور جتنے اسکالرشپس اور جتنی اپرچونیٹیز بلوچستان کے بچوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس اس وقت ہیں دستیاب، جی، ملک بھر کے کالجز میں جا کے اسکالرشپ لینے کا، اور باہر ممالک میں یورپ تک، آکسفورڈ تک، وہ پچھلی چند حکومتوں میں 2008 کے بعد وہ نہیں رہی. صحیح. اور اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن بلوچستان میں 1973 میں جب یہ صوبہ بنا، اور شومی قسمت یہاں ایک گروہ آیا جس میں ایک سب نیشنلسٹ وزیر اعلیٰ ہے، جی، جنہوں نے نسلی تعصب کے اوپر دھول بجا بجا کے کوئٹہ کی گلیوں میں اور بلوچستان میں اعلان کیا کہ پنجابیوں کو نکالو. ہمیں 100 سال پیچھے اس شخص نے اور اس کے گروہ نے، اور شرم آنی چاہیے ان کو، یعنی میں تو لیزے دیکھ کر حیران رہ گیا. شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے، وہ مجرم ہے وہ شخص ابھی اس دنیا میں، لیکن مجرم ہے خدا رسول کے سامنے قیامت کے دن اللہ کے حکم سے، وہ مجرم ہے پورے بلوچستان کا، بلوچ قوم کا، براہوئی قوم کا. اور اس کا جو گروہ ہے وہ آج تک اسی طرح کی منافقتوں میں اور یعنی عوام کو دھوکہ دینے میں مصروف ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا مسنگ پرسن کے حوالے سے چورن بیچ کے اور اس کا بینیفیشری بننا. تو وہ جو نقصان ہمیں ملا نا، اس کے مداوے کے لیے بہت بڑے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی کیسے ہوگا، ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں، کرپشن ہے، بیڈ گورننس سے کیسے ہوگا. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جنرل مشرف کو دنیا اختلاف کرتی ہے، جی، لیکن یہ ہمارے ملک میں ایک ماحول بن گیا ہے، کسی کی اچھی چیز کی تعریف نہیں کی جاتی. جنرل مشرف جب 1999 میں آئے تو اس کے بعد احتساب کا جو انہوں نے نعرہ لگایا، اور مانیٹرنگ ٹیمیں بنی، احتساب مانیٹرنگ بنے تھے، تو اس وقت بلوچستان میں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے اسکولز، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے ہاسپٹلز سب پہ حاضری 100% ہو گئی. اور اس سے پہلے 1990 سے لے کے 1990 سے لے کے 1999 تک جو حالت تھی اس میں 60 to 70% فرق آیا. اچھا جی. دو جو آپ نے بہت اچھا کیا، تعلیم اور صحت کا نام لیا، اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو
اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کو مکمل طریقے سے یعنی جیسے نہیں کہتے سر پہ کفن باندھ کے جی اور اس پہ بالکل وار فوٹنگس پہ کام کریں. وار جی فوٹنگس ٹھیک پہ ہے. بلوچستان میں جو تبدیلی آنی ہے یہ دیکھیں گے, جی بہت بڑی تبدیلی آئی انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اختر مینگل صاحب کی مطلب کئی 100 ایکڑ کی لیزیں نکلی, یعنی آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وہ فنڈنگ لیتے رہے, عمران خان صاحب کے دور میں وہ فنڈنگ لیتے رہے اور روتے بھی رہے. اور میں ایک بات سے حیران ہوں کہ جو آپ کی تحصیل وڈ ہے وہ آج بھی پسماندہ ہے. وہ فنڈ کدھر گیا؟ اور اس فنڈ کا احتساب کے حوالے سے جو پروونشل گورنمنٹ ہے, میر سرفراز بگٹی جس کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ کچھ کر رہے ہیں یا خالی لیزیں کینسل کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ دیکھیں آپ نے پوچھا وڈ کا, وڈ سمیت پورے بلوچستان میں انہوں نے 1997 میں یہ جو شخص ہے کہ بہروپیہ یہ سی ایم تھا, آپ نام نہیں لیتے, میں نوٹ کیا. اس کا آپ سمجھ جاتے ہیں, دنیا سمجھ جاتی ہے یہ اختر, تو یہ اس کا بھائی کروڑوں ڈالروں سمیت کراچی ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا. جتوئی صاحب نے اس کو, وہ آپ ان کی حرکتیں تو دیکھیں, ابھی اربوں روپے کے فنڈز عمران اور پی ڈی ایم کے دور میں ان کو ملے, تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے دور میں. آپ خود, میں آپ کو آج بھی پھر دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں, میں گھماؤں گا آپ کو اسکیمیں دکھاؤں گا, فٹ اسکیمیں جو نامکمل پیسے یہ سارے کھا گئے ان کے پیٹ میں اور ان کے دہشت گردوں کے پیٹ میں یہ سب کچھ کیا. اچھا جی, ریاست پاکستان کا پیسہ اختر مینگل کے ذریعے دہشت گردوں کے پیٹ میں چلا گیا. ابھی ہم کہتے تھے نا کہ یہ جب خود ایک تو ان دہشت گرد تنظیمیں یہ چلا رہے ہیں جی, اور جدھر یہ اپنے دہشت گرد تنظیموں سے کام لینے میں کہیں ان کو ناکامی ہو جاتی ہے, یہ اور ان کی دہشت گرد تنظیمیں نہیں کر سکتی, پھر یہ آرمی کو اور ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے ان سے کام لیتی ہے. پچھلے دنوں کسی صحافی کے ساتھ یہ بیٹھا تھا جی, یہ فسادی, جی, تو خود اس نے بتایا کہ یہ جنرل باجوہ کے ساتھ میرے خلاف بیٹھا تھا. تو یہ ہمیشہ فوج کے ساتھ ہونے کا ہم پہ الزام لگاتا ہے. یہ اس بہروپیے کے منہ سے حق کی بات نکل گئی کہ جنرل باجوہ کے ساتھ مجھے مروانے کے لیے بیٹھا تھا. لیکن ہم اپنے اللہ کی طرف جائیں گے. شہادت ہر مسلمان اور سچے پاکستانی کا بنیادی یعنی ایک خواہش ہے, ایک مقصد ہے یہ رائے حق میں, تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ یہ رحیم خان کا جو پوتا ہے یہ رحیم خان کے راستے میں اسی طرح مکروہ طریقے سے انشاءاللہ جائے گا, اور ہم شہداء کے وارث ہیں, اور شہادت وہ ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. لیکن دیکھیں ادھر سے انہوں نے, اسی نے, اس کے بھائی نے 30 دسمبر 2011 کو بی ایل اے جو ہے ان کا یہ جو تنخواہ خور جو را کا جی ان کا پہلا خود کا جو دھماکہ ہوا وہ 30 دسمبر 2011 کو مجھ پہ ہوا. میرے 16 لوگ وہاں شہید ہوئے, ساتھی سے جامع شہادت انہوں نے نوش کیا, 30 لوگ زخمی. اور دوسری طرف جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے بھی آپ کو یہ آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اپنی یعنی وہ یہ شکست ان کی قریب ہے, ان کا زوال ہو چکا ہے اللہ کے حکم سے. اچھا, کہ متوسط طبقے کو ختم کرنے کے لیے کس طریقے سے پاپڑ بیلتے ہیں, کس طریقے سے اپنے کپڑے اتارتے ہیں, اپنی عزت کا یہ سودا کرتے ہیں, ہندو کے بھی سامنے اور ہمارے اپنے لوگوں کے بھی سامنے. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ یہ شخص لانگ مارچ کے اندر اس نے کھانا تک نہیں دیا اپنے لوگوں کو. لوگ چیختے چلاتے رہے, بھوکے رہ گئے, اتنا پیسہ کدھر لے کے جائے گا؟ اب یہ ان کے اپنے ضمیر کی بات ہے, کیا کہیں. یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. یہ جو انگریز کے کتے نہلانے والے جو ایک یعنی وہ ایک نسل ہے, ایک جو طبقہ ہے, یہ ان سب کا حال ہے. اچھا, میں آخری بات آپ سے کروں گا جی کہ یہ آپ نے دیکھا کہ پولیس کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی کہ مہارنگ بلوچ اینڈ کمپنی بلوچ یکجہتی, ان کے ایویڈنس ان کو مل گئے ہیں کہ وہ انڈین را کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں. کیا آن گراؤنڈ بات آپ کے علم میں ہے؟ یہ بہت دیر سے پولیس نے بتائی, یہ پہلے سے دنیا کو پتہ ہے. وہ تو میں گلا خشک ہو گیا یہ بات کر کے, لیکن اسٹیٹ لیول کے اوپر اس کو ریکگنائز شاید لیٹ کیا گیا. علم تو ہوگی لیکن شواہد میرے خیال سے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے. ایک بات صاف ہے جی, ہم قوت فیصلہ میں ہمارا مسئلہ ہے اور ہم فیصلہ بہت دیر سے لیتے ہیں. جب چڑیاں چگ جاتی ہیں کھیت
नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का होता है, आर्मी का, उनसे जो मुंसलिक इदारों का, पुलिस का, सबसे ज़्यादा शहादतें भी उनकी। जी बिल्कुल। हमारी तो शहादतें हैं ही हैं, उनकी शहादतें सबसे ज़्यादा। तो इस निज़ाम को अब बदलना होगा, इस अजीम तर पाकिस्तान के लिए इस सोच को बदलना होगा। बहुत शुक्रिया। बातें तो मैं मज़ीद करना चाह रहा था, कुछ बातें जो है वो सुनकर इत्मीनान हुआ, और कुछ बातें जो है सुनकर दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह करे कि हमारे इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो हक़ाइक़ हैं वो जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठी हुई जो शख्सियात हैं उन तक पहुँचे। बुनियादी बात यही है, मीर शफ़ीकुर रहमान मेंगल साहब ने कहा कि सिमत दुरुस्त है लेकिन मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान तेज़ी के साथ तरक्की की मनाजिल तय कर सके। आज बहुत अच्छा लगा, एक अरसे के बाद मीर शफ़ीकुर रहमान मेंगल साहब से ये मुलाकात हुई। इनको दोबारा भी इंशाअल्लाह इस हसन अयूब खान के प्लेटफॉर्म से दावत देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।